ایک بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے، وہ اپنے ان لوز کے گھر جاتی ہے، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اس نے کیا لایا؟ ڈاوری کیا لایا؟ جو کہ اس کو کچھ لینا ہی نہیں ہے۔ بالکل، اگر اس کو اتنا ہی کوئی بولتا ہے کہ وہ کیا اونت، اب تم نے کیا لایا؟ تو یہ ڈومیسٹک وائلنس یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو پیٹ رہا ہے، اس کو خون آ گئے، اس کو زخم لگ گئے۔ آپ کے ذہن پہ اگر زخم لگ رہے ہیں کسی کے تانوں سے، کوئی آپ کو روز تمہیں پکانا نہیں آ رہا ہے، تمہیں یہ چلنا نہیں آ رہا ہے، تم موٹی ہو، مطلب یہ چیزیں جو آپ کے آپ کو ذہن کو نا جو تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ تو ڈومیسٹک وائلنس میں آتا ہے۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ کو کھانا نہیں دے رہے، وہ تو سپرلیٹو ڈگری ہے ڈومیسٹک وائلنس کی۔ اگر کسی کی بات سے آپ کا دماغی توازن تھوڑا خراب ہو جاتا ہے، آپ شکار ہو جاتے ہیں، آپ ذہنی مریض بن جاتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے، میرے نزدیک وہ ہائیسٹ ڈگری آف ڈومیسٹک وائلنس۔ سپورٹ کرتے ہیں، جو بھی ہمارے پاس وومن آتی ہیں ہم لوگ اس کو سنتے ہیں۔ ہماری جو انڈیویجول میٹنگ ہوتی ہے، کبھی کبھی ہماری انڈیویجول میٹنگ میں شاید مجھے کوئی سننے والا نہیں ہوتا، ہم اس کو سنتے ہیں، اس کی کنٹینیولی ایف آئی آر چاہتی ہے، ہم لوگ پولیس کی ہیلپ رپورٹ جانا چاہتی ہے، ہم اس کو ڈسٹرکٹ لیگل سروس ایسے کام کرتے ہیں وائلنٹ وومنس پہ۔ سوشل ورکرز وہیں پہ ہیں، لیکن ہم پولیس سے الگ ہیں، ہم پولیس ہمارا کام کرنے کا سب کچھ ڈفرینٹ ہے، ہماری مطلب جو بھی کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہاں پہ وہ الگ ہوتی ہے، لیکن یہ اسٹیشن میں ہے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہمارا فری آف کاسٹ ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں، آپ وہاں آؤ گے وہاں پہ کوئی بھی پیسے آپ کو کوئی بولے گا ہم فری آف کاسٹ جو بھی وہاں پہ ٹو ٹرینڈ پروفیشنل سوشل ورکرز وہاں پہ ہوں گے۔ میں اور سمیرا وہاں جو بھی ہمارے یہاں کیسز کلوز نہیں ہوتے ہیں، اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ وائلنس، اور ہمارا ریسنٹ ایک کیس آیا، وہ 1 سال کے بعد وومن آئی ہمارے پاس کہ اس نے جو وہ وہاں پہ ایشورنس پیپر دیا تھا یہ وہ نہیں کر رہا ہے، مجھے ایف آئی آر چاہیے کیونکہ یہ سدھرنے والا نہیں ہے۔ اس نے دوسری شادی کر دی ہے، بھاگ گیا ہے، بچے ابینڈن کر دیے، ابینڈن والے کیسز ہم ان کو ون اسٹاپ سینٹر بھیجتے ہیں۔ نئی سوچ انیشیٹو ہم نے 3 مہینے پہلے لانچ کیا، جس میں ہم ڈرگ ڈی ایڈکشن اور ویمن اورینٹڈ ایشوز جو ہیں وہ دونوں کلب کر کے ہمارے جتنے بھی فیلڈ فنکشنریز ہیں، آشا، آنگن واڑی، اے این ایمس، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا ایک کولیبوریشن کر رہے ہیں، جس میں ہم اویئرنیس کر رہے ہیں دونوں معاملوں میں، ڈرگ ڈی ایڈکشن، ہاؤ ٹو کمبیٹ دا نیوسنس آف ڈرگس، اور اس کے ساتھ ساتھ ویمن کی کیا کیا ایشوز ہوتے ہیں، ان کے کیا سیکشنز ہیں، لاز کیا کیا ہیں جس میں وہ اپنا تحفظ کر سکتی ہیں، ڈفرینٹ سیکشنز آف دا لا جس میں وہ پروٹیکشن مینٹیننس کلیم کر سکتی ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کے اگینسٹ کیا کیا لاز ہیں اور کیا کیا ہم ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ ہم نے جو ون اسٹاپ سینٹر اور ڈسٹرکٹ ہب فار امپاورمنٹ آف ویمن اسٹیبلش کیا ہے بارامولہ میں، اس میں جو کیسز آتے ہیں وہ کس طریقے سے لیگل سروسز کے تھرو اپنے انجام تک پہنچتے ہیں، کس طریقے سے جو فیملیز اس میں بچ جاتی ہیں، لڑکیاں جو ہیں مینٹل ہراسمنٹ سے بچتی ہیں، اس کی اویئرنیس ہے، اور جو ہم نے اس میں کالز آتی ہیں ہمیں، اس میں کیسے ہم کاؤنسلنگ دیتے ہیں وہ بھی ہم نے بتایا۔ تو یہ ایک اویئرنیس سیشن بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ کس طریقے سے ہم ڈفرینٹ اسکیمز کا اپنے ون اسٹاپ سینٹر کا اور باقی جتنے بھی انیشیٹوز گورنمنٹ لے رہی ہے فار دا امپاورمنٹ آف ویمن اینڈ ٹو کمبیٹ ڈرگس، وہ کیسے کیا جاتا ہے۔ آج بھی یہ سیشن تھا جس میں ہم نے سارے ہمارے بی ایم اوز، زے ڈی اوز، سی ڈی پی اوز اور ان کے بہت ساری ملازمین کو بلایا تھا۔ انٹرنل کمیٹیز جو ہے کمپلینٹس کی وہ ہر ایک انسٹیٹیوشن میں اسٹیبلش ہونی چاہیے اور کس طرح سے فنکشن کرنی چاہیے، اس پہ بھی آج سیمینار ہوا۔ تو مجھے لگتا ہے نئی سوچ جو ہے وہ بہت سارے سوشل ایشوز کو کمبیٹ کرے گا، اور اس کو ہم جو ہے عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر ایک انسٹیٹیوشنز میں اور ہر ایک جو ہے آفیسز میں اس کو لانچ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے امپاورمنٹ کی بات یہاں پہ کی، میں نے بہت ساری چیزیں بتا دی یہاں پہ کہ کہاں پہ جہاں پہ آپ کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے تو کیسے آپ کو ان چیزوں کا تحفظ ملے گا۔ جیسے آپ کہاں سے سیکھ اپنے مینٹیننس کے لیے، اپنے خرچے کے لیے، نان نفقہ جس کو ہم کہیں گے، وہ کہاں سے آپ اگر آپ کا خاوند آپ کو نہیں پوچھ رہا ہے، آپ کا شوہر نہیں پوچھتا آپ کو، آپ کہاں پہ آ کر اس کے لیے اپنا تحفظ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یا ڈومیسٹک وائلنس عروج پر ہے آج، جب ہم دیکھتے ہیں عورتوں کے ساتھ بہت تشدد ہوتا ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس یہ ایک چیز ہے، دیکھیے جب ایک کلہاڑی سے پوچھا گیا نا، جب جنگل سے پوچھا گیا کہ اتنے درخت تراشی کیوں ہو رہی ہے، درخت کیوں کاٹے جاتے اتنا، بولا کیونکہ ہمارا جو اپنا ایک اس میں ملوث ہے، ہم میں سے کوئی اس میں ملوث ہے۔ تو تشدد کی جب بات ہوتی ہے نا، جو کلہاڑی کی میں نے بات کی، اس کا جو وہ جس کو پکڑتے ہیں
हैंडल उसका वो लकड़ी का ही बना होता है, यानी वो जंगल की लकड़ी से ही बना था। जब लड़की तशद्दुद का शिकार होती है ना, या तो ये मदर इन लॉ की वजह से होती है या सिस्टर इन लॉ की वजह से होती है, कभी इसमें मर्द इन्वॉल्व नहीं होता है, और इस मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ की वजह से अपना खाविद इससे खफा हो जाता है। तो अगर हम ये सोच पैदा करें, जिस बेटी को हम घर ला रहे हैं वो हमारी डॉटर इन लॉ नहीं है, बेटी जैसी ही है, और ये बेटी जब किसी के घर जाती है ये प्रोग्राम्ड माइंड ना ले ले कि ये मेरी सास है। ग्राउंड लेवल पे जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसके लिए आप अपने आप को कैसे तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, वो कानून हमने यहाँ पे बता दिए कि आप एप्लीकेशन लेकर आ जाइए, आपको एक रेजिडेंस मिल जाता है, आपके खावत से कोर्ट से डायरेक्शन हो जाएगी कि इसको अपने ही घर में इसको रेजिडेंस दे दो, इसको अकोमोडेट वहाँ पे करो, इसका मंथली मेंटेनेंस दे दो, इसको रेंट दे दो, कॉम्पनसेशन मिलता है। बात ये है कि अगर आपके साथ तशद्दुद होता है, ये प्रोग्राम हम इसलिए मुनक्किद करते हैं, अगर आप किसी तशद्दुद का शिकार हैं आप खड़े होके बोलें। जब एक आगे आएगा तो हवा फैलेगी कि कहीं तशद्दुद है तो इसकी सज़ा है। एक आगे आ गया, उसने ये चीज़ रोकने की कोशिश की, शायद बाकी सारे रुक जाएं। गरज ये है कि अपने हकूक़ की पामाली रोकने के लिए आप आगे आ जाएं ताकि हम आपके हकूक़ को महफूज रखने के लिए हेल्प करें। हाँ, देखिए क्या होता है, जब ये कानून आ गए तो ये तहफ़्फ़ुज़ के लिए थे औरत के, और आते हैं जेन्युइन केसेस आते हैं, जेन्युइनली आती हैं लेडीज़ जिनको इतने मसाइल हैं। अब ये होता है कि कभी कभी ऐसे भी हमारे पास केसेस आते हैं जिनको निजी सतह पे उनके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुई होती है, कुछ और रीजंस होते हैं, कुछ निजी मुफाद होते हैं, उनको शायद डिवोर्स ही चाहिए होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ, तो अंडर द गार्ब इसमें ना, अंडर द गार्ब ऑफ दीज लॉज वो क्या करते हैं कि ये हम जी तशद्दुद का शिकार हैं, मगर कहीं ना कहीं इस मर्द को ही उसने उस पर तशद्दुद किया होता है। इसीलिए इसमें भी आया है कि मर्द भी आगे आ सकता है, अगर बीवी उसके साथ तशद्दुद कर रही है वो भी आ सकता है, मगर मर्द आगे आता है नहीं। उसका मतलब ये नहीं है कि इस लॉ का मिसयूज़ नहीं हो रहा है। तो इसमें ये चीज़ होता है ना कि वे एंड सेव इसको कहते हैं, वो छानी लगा और हमें देखना पड़ता है कि ये सच में तशद्दुद का शिकार है कि ये इस लॉ को इस्तेमाल करके अपने मुफाद के लिए ये इसको तंग कर रही है। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहूँगी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि कॉर्डियली रहें, वो इंट्रोस्पेक्शन करें, रियलाइजेशन विद इन। जैसे ये तशद्दुद कहाँ से शुरू हो गया, जब बहू को अभी भी एडवांस सोसाइटी में हम रहते हैं मगर आज भी बहू को जलाया जाता है। तो इसका मतलब है अगर ये जो इधर जो ये चीज़ आपकी करप्ट है ना, जहन करप्ट है, दिल करप्ट है, उसको साफ़ कर दो। बहू को बेटी मानो, सास को माँ मान लो। और मैं चाहूँगी कि लड़कियों में जो आज का दौर है वो पेशेंस जो लफ्ज़ से जैसे डिक्शनरी से ख़त्म ही हो गया है। तो ज़रा सा इसका इस्तेमाल करके मुझे लगता है जो आज मामूली सी प्रॉब्लम है वो कल को सॉल्व हो जाएगी। मगर ये नहीं है कि आज के आज आप आते ही अलग हो जाते हैं।